بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانوی اخبار دی گارجین نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی فوج افغان طالبان کے بانی اور سابق امیر ملا عمر کو ان کے بیس کے قریب کئی برس تک رہائش رکھنے کے باوجود تلاش کرنے میں ناکام رہی، جبکہ وہ اپریل 2013 میں زابل میں انتقال کر گئے تھے۔ گارجین نے اپنی رپورٹ میں افغانستان سے رپورٹنگ کرنے والے ڈچ صحافی اور مصنف بیٹ ڈیم کی کتاب سرچنگ فار اینیمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملا عمر کے سر کی قیمت $1 کروڑ رکھی گئی تھی اور وہ افغانستان میں امریکی بیس سے چند فرلانگ دور رہتے تھے۔ صحافی نے اس سوانح میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے ایک مرتبہ ان کے گھر میں کارروائی کی تھی، لیکن وہ ملا عمر کے لیے تعمیر کیے گئے خفیہ کمرے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ برطانوی اخبار نے نئی کتاب میں ہونے والے انکشافات کو امریکن خفیہ ایجنسیوں کی شرمناک ناکامی قرار دیا ہے، کیونکہ امریکہ میں 9/11 کے بعد ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکام کی جانب سے ملا عمر کو بھی القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی طرح پاکستان میں موجود ہونے کا خیال کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ ان کے مرکز کے قریب موجود تھے۔ کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں 2001 کے بعد ملا عمر کے طالبان پر عملی کنٹرول کو بھی واضح کیا گیا ہے، جبکہ طالبان 2013 میں ان کی وفات کے بعد 2 سال تک انہیں امیر تسلیم کرتے رہے اور تا حیات انہیں اپنا سربراہ تسلیم کیے رکھا۔ رپورٹ کے مطابق ملا عمر BBC پشتو کی نشریات باقاعدگی سے سنتے تھے، لیکن کسی خبر یا رپورٹ پر اپنا رد عمل بہت کم دیتے، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر پر بھی کوئی رد عمل نہیں آیا۔ واضح رہے کہ ڈچ صحافی بیٹ ڈیم نے سرچنگ فار اینیمی کے نام سے ڈچ زبان میں سوانح تحریر کی ہے جو گزشتہ ماہ شائع ہو گئی تھی، اور اس کے چند اقتباسات کا زومیہ تھنک ٹینک نے انگریزی میں ترجمہ کر کے شائع کیا تھا، جو صرف 2 اخباروں کو دیے گئے تھے۔ بیٹ ڈیم 2006 سے افغانستان سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس کتاب پر گزشتہ 5 برس سے زائد عرصے سے کام کر رہے تھے۔ وہ اس سے قبل افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی پر ایک کتاب لکھ چکے ہیں۔ کتاب میں شائع مواد کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ طالبان دور کے اہم رہنما جبار عمری سے ایک ملاقات ہوئی جو ملا عمر کی سچی کہانی سنانے کا مصدقہ ذریعہ تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان میں کشیدگی کے ابتدائی 4 برس میں ملا عمر خطے کے دارالحکومت کالات میں رہتے تھے اور یہ رہائش امریکی بیس FOB لغمان اور افغان حکومت کے صوبائی گورنر کے کمپاؤنڈ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ رپورٹ کے مطابق ان کی رہائش جبار عمری کے سابق ڈرائیور عبدالصمد استاذ کے گھر میں تھی، جو ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ تھا۔ تاہم افغانستان کی روایت کے مطابق اونچی دیواریں تھیں جس کے کونے پر ایک خفیہ کمرہ بنایا گیا تھا اور اس کے دروازے کو چھپانے کے لیے دیوار میں ایک بڑی الماری کی شکل دی گئی تھی۔ ڈچ صحافی نے لکھا ہے کہ گھر کے مکینوں کو بھی مہمان کی شناخت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، تاہم اتنا معلوم تھا کہ طالبان کے اعلیٰ سطح کے رہنما ہیں، جبکہ معلومات کو ظاہر کرنے پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ امریکی فوجیوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ امریکی فورسز 2 مرتبہ ملا عمر کے اتنے قریب آ گئی تھیں کہ وہ ٹھوکر بھی مار سکتے تھے، جن میں سے پہلی دفعہ ملا عمر اور جبار عمری برآمدے میں تھے، لیکن فوجی اندر داخل ہوئے بغیر چلے گئے۔ ڈچ صحافی کے مطابق امریکی فورسز نے دوسری مرتبہ ان کے گھر کی تلاشی لی، لیکن وہ خفیہ کمرے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے، جس کے بعد انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا اور کالات کے قریبی ضلع شیکنا منتقل ہو گئے۔ بیٹ ڈیم کا دعویٰ ہے کہ جبار عمری نے اپنے امیر کے لیے ایک چھوٹے دریا کے قریب خفیہ رہائش گاہ تعمیر کی تھی جو مضافات میں تھی، اور وہاں سے فرار ہونا بھی آسان تھا۔
جبکہ ان کے یہاں منتقل ہونے کے فوری بعد امریکی فوجیوں نے چند میل کے فاصلے پر دوسرا بیس تعمیر کرنا شروع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جب جنگ عروج پر تھی تو امریکی FOB اور نیٹو ممالک سمیت 1000 فوجی قریبی بیس میں تھے اور ملا عمر کو بھی پکڑے جانے کا خدشہ تھا، لیکن وہ دوبارہ وہاں سے واپس نہیں گئے۔ ملا عمر یہاں رہائش کے دوران بہت کم باہر نکلتے تھے، تاہم دھوپ کے لیے کبھی باہر آتے تھے اور زیادہ وقت چھپے رہتے تھے کیونکہ امریکی طیارے فضا میں گردش کرتے رہتے تھے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملا عمر کو دوحہ میں طالبان کے دفتر کھولنے اور اپنی سرپرستی کے لیے بھی کہا گیا تھا، جس کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کا رستہ کھلنا تھا۔ جبار عمری نے ڈچ صحافی کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک تھا کیونکہ بعض اوقات ہم اور غیر ملکی فوج کے درمیان ایک ٹیبل جتنی چوڑائی کا فاصلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملا عمر کے حوالے سے صرف 2 بھائی آگاہ تھے، لیکن گاؤں کے دیگر افراد کو اتنا معلوم تھا کہ یہاں طالبان کے ایک سینئر رہنما رہائش پذیر ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جب افغانستان میں امریکی حمایت یافتہ افراد کی جانب سے حکومت میں کرپشن اور شہریوں کی ہلاکتوں کی رپورٹس آئیں تو ملا عمر کو گاؤں والوں کی طرف سے تحائف بھی آنے لگے، جس میں کھانا اور کپڑے شامل ہوتے تھے۔ ڈچ صحافی کے مطابق ملا عمر کے پاس نوکیا کا ایک پرانا موبائل بغیر سم کے تھا، جس کو وہ اپنی آواز میں قرآن کی تلاوت ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جبار عمری کا کہنا تھا کہ ملا عمر 2013 میں کھانسی، متلی اور بھوک میں کمی کا شکار ہوئے، لیکن کسی قسم کی دوا لینے سے انکار کیا، جبکہ عمری نے انہیں ڈاکٹر بلانے یا پاکستان لے جانے کی پیشکش کی، لیکن وہ انکاری رہے اور 23 اپریل کو انتقال کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملا عمر کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا اور اس کی ویڈیو بنائی گئی تاکہ ان کے بیٹے یعقوب اور ستیلے بھائی عبد المنان کو دکھا سکیں۔ انہوں نے 2001 سے ملا عمر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن انتقال کے بعد ان کی رہائش گاہ میں کئی مرتبہ آئے اور تصدیق کے لیے ان کی قبر کشائی پر اصرار کرتے رہے۔ تاہم بعد ازاں انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ زابل کے دور دراز علاقے میں سادہ قبرستان میں ملا عمر دفن ہیں۔